ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آقا کی باتیں بتاتا تھا، ایک آنسو نہیں نکلتا ہے۔ آقا کو اتنی تکلیف پہنچی، لوہے کا مغفر جس کو خود کہتے ہیں جنگ میں، آپ کے خون نکلا، آپ کو بے ہوشی جیسی ہو گئی، بیان کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کس کا بیان، جو تکلیف کن کو ہوئی ہے۔ اتنا ظلم تو نے کیا اپنے اوپر، اپنا علم سارا ضائع کیا، خدا جانا۔ تک ایک کیسٹ تو پہنچی تھی، اس نے رکھ لی تھی، جس کو کہا جہازوں سے کیا لینا ہے، ڈاکٹر اقبال وغیرہ سے کیا لینا ہے، اور یہ عالم صاحب وہ پڑھتے ہیں، برکت تو ضرور ہوگی، تفسیر ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بھی رحمت اللہ صاحب ہیں، جیسے اخبار نہیں پڑھتے، اخبار کی طرح پڑھ رہے ہیں، 1 منٹ میں صورت ختم، ترجمہ ختم، سب کچھ ختم، برکت ہوگی تھوڑی بات۔ لیکن جب آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں کسی چیز کا، ان کے دل میں عظمت اور محبت وہ چیز کی جیسے نا جھلک نہیں دکھتی۔ اگر دل عظمت سے خالی ہے اور ان کی محبت سے خالی ہے تو بڑی مصیبت ہے۔ تو میں تنقید کے طور سے نہیں کہتا ہوں، تو کہتا ہوں میں طالب علم ہوں، طالب علم مجھے سمجھ کر سمجھا دیں، میں مناظرہ نہیں کرتا ہوں کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، آپ کیوں لوگوں کے نام لیتے ہیں عالم دین ہو کر، اور آپ کیوں عورتوں کا ایسے کھلا بٹھایا ہوا۔ آپ نے دیکھا وہ چینل میں اسرار صاحب کے ساتھ سامنے عورتیں ساری بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو علیحدہ کرنا تھا، پردے میں رکھنا تھا، جوان وغیرہ سب کچھ۔ یہ کیا ہے؟ اگر علم میں تقویٰ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں تو کچھ نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا اثر ہوگا؟ یہ تو آزادی کا ساری چینل میں دیکھا ہے، ایسے یا نہیں؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ان کو بولو ایسے مت کرو، ان کو علیحدہ رکھو، جگہ ادھر بنانی ہے تو پردہ ہو، اس کے اندر وہ بیٹھیں ادھر۔ اور دوسرا یہ اپنے طور سے میں کہتا ہوں، نبی کریم کی تعریف خدا نے کی، نبی کریم نے خود اپنی تعریف کروائی ہے جی۔ جب مسجد میں داخل ہوئے، طلع البدر علینا، ان لڑکیوں نے گیت گائے، ہاں جی ایسے، تو ان کی تعریف بہت بڑی چیز ہے، اور ان سے محبت کرنا۔ تو میں اپنے طور سے کہتا ہوں، مجھے کسی کو پتہ ہو تو گمان نہ کرے، سچی اس کی رپورٹ میرے پاس لائے، میں جاسوسی نہیں کرتا ہوں۔ کیا نبی کریم کی میلاد شریف کراتا ہے؟ کیا نبی کریم کی میلاد کرا کے لوگوں کو بٹھاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، ان کی خوشی کا اظہار کرتا ہے، ان کی وجہ سے ہم کو یہ نصیب ہوا، یہ نصیب ہوا۔ ہم ان کی خوشی نہ بنائیں تو کس کی خوشی منائیں؟ ان کی عید نہ بنائیں تو کتنی عید منائیں؟ سب سے بڑی عید ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایمان نصیب ہوا، قرآن نصیب ہوا، جنت نصیب ہوئی، اور ہم کو آقا اللہ تعالیٰ سے کبائر گناہ سے بھی بخشوانے کی اللہ سے اجازت ہے، جن کبیرہ تو ان کی خوشی نہیں کرنی جو اتنی مصیبتوں سے چھڑاتے ہیں۔ تو جو میرا جہاں تک خیال ہے تو پتہ نہیں غلط ہے، میں اپنی یہ دور کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی خبر لا کے پکی دے تو سے کہ یہ میلاد شریف کراتے ہیں، قیام کریں نہ کریں۔ ہم یہاں قیام نہیں کرتے آقا جی کی وجہ سے، کہیں قیام میلاد میں کرتے ہیں، آپ اتفاق چلے گئے تو آپ پر لازم ہے آقا کا احترام کریں، ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ ہم یہاں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آقا جی نے خود ایسے نہیں کروایا، نہ صحابہ نے کیا، احتیاط کرتے ہیں، لیکن قیام شریف کو منع نہیں کرتے، برا نہیں مانتے، احتیاطاً اس لیے کھڑے نہیں ہوتے، ورنہ ساری عمر بھی کھڑے رہیں تو تب بھی کم ہے۔ جیسے ایک سید صاحب کو میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں روضہ شریف پہ وہ گیا، وہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے سعودی وغیرہ، آقا نے خود ان کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ آقا جی نے دعا مانگی تھی، پتہ ہے کیا دعا؟ اللہ میری قبر کو پر استشگاہ نہ بنانا، اور ایسے نہ تو انہوں نے خود رکھا ہوا، ورنہ یہ رہ سکتے تھے وہاں۔ کچھ بھی ہیں الٹے ہیں پلٹے ہیں، عظمت نہیں جانتے، عظمت کے خلاف بھی بیچ میں نہیں ہیں، بعض عظمت کے خلاف بھی ہیں، تو انہوں نے خود رکھا ہوا، ورنہ ان کی طاقت ہی وہاں رہنے کی۔ آقا کو ساری کائنات پہ اجارہ ہے، سورج چاند۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اپنی کمزور عقل سے سمجھتے ہوں گے بعض عظمت سے، دیکھو ہمارے لوگ وہاں ہیں، وہ آقا نے رکھا ہوا ہے
کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو آنے جانے میں عوام میں، کہ لوگ عظمت رسول نہیں جانتے، اکثر ان میں خلاف بھی نہیں ہے لیکن موافق بھی نہیں ہے، بس ظاہری ترجمہ جانتے ہیں تو کسی کو کھڑا ہونے وہاں نہیں دیتے۔ تو ایسے سید صاحب میرے پاس آیا، اس کی بات میں دل میں نقش ہو گئی۔ اس کا میں کھڑا تھا تو پولیس والا آیا، بولا اتنی دیر ہو یہاں کھڑے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، اتنا کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کہتا میں نے اس کو کہا شہر تو منع کرتے 1 مہینہ کھڑا رہوں گا۔ پھر ان کا دہر، جب تک زمانہ ہے جب تک مروں گا نہیں میں کھڑا رہوں گا۔ ماشاء عربی سید تھا، موریتانیہ کا تھا۔ اتفاق سے بات لکھا میرے ساتھ ایسے، میں نے ایسے جواب اس کو دیا۔ تو کھڑا ہونا کوئی وہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ہم احتیاط میں چلتے ہیں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ آپ نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہتر زمانہ میرا ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا۔ تو اس میں ایسے نہیں کیا صحابہ نے، تو اس میں احتیاطاً نہیں کرتے، لیکن اس چیز کو برا نہیں سمجھتے، منع نہیں کرتے ہم۔ انہوں نے نعرے بازی نہیں کی تو ہم نعرے وارے یہاں نہیں لگاتے ہیں، کسی نکل جائے تو دل سے ریا کا وہ اور ہے، ہاں جی وہ اور ہے۔ اب میں اور باتیں سناؤں، میرا خیال ہے نہیں ٹھیک ہے، وہ میری باتیں، مجھے ہوتا تھا پہلے ایسے، پتہ کیسے ہوتا تھا، اندر سے نعرہ نکلتا تھا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا تھا ایسے۔ ماشاءاللہ، خود اپنے کو ماشاءاللہ کہنا، ہو جاتا تھا میرے سے ایسے، میں جان کے نہیں کرتا تھا، ہو جاتا تھا۔ اب بڑا ڈرتا ہوں، پریشان رہا۔ مدینے ضرور جانا چاہیے سلام کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں مر بھی جاؤں مدینے نہ جاؤں، بس ادب ادھر ہی ٹھیک ہے، ادھر ہی ٹھیک ہے، زمین پہ پاؤں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، وہاں چلے ہیں نا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ دوسری شعر میں کہا محبت نہیں تو پاؤں رکھتا ہے، یہ جا چشم و سر کی ہے، وہ پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے، یہاں آنکھیں رکھ اور سر رکھ، کیسے کہہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے آقا جی نے کہا الناس یتفاوتون فی محبتی، لوگ میری محبت میں درجات ہیں، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو تھوڑی ہے، تو ایسے ہیں، تو پھر سب کو برابر نہیں کرنا، جتنا کسی کو ہے ٹھیک ہے، اس پر جبر بھی نہیں کرنا چاہیے، ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو اتنا ہی ہے۔ تو جس کو زیادہ ہے ٹھیک ہے، جس کو اور زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے، جس کو بے پناہ ہو جائے تو اور اچھا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، اس لیے ہم قیام یا ان چیزوں میں خلاف نہیں ہے، لیکن احتیاطاً، جیسے اذان ہے اس سے ہی دیتے ہیں جیسے نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھی، مسائل نہیں پیدا کرتے، کیوں؟ ٹھیک نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ نماز اذان کے بعد صلوات پڑھتے ہیں، نیچے پڑھ لو، اور مسائل پیدا کرتے ہیں، تم احتیاطاً اس چیز کو برا نہیں سمجھتے اذان کے بعد صلوات، لیکن ہم کہتے ہیں احتیاطاً اتنی ہونی چاہیے جتنا نبی نے کیا ہے، بس کریں تو کریں، ساری رات پڑھتے ہیں صلوات میں برپر۔ تو مسائل پیدا کرنے اچھے ہیں، لوگوں کو اختلاف میں ڈالنا، یا احتیاط اچھی ہے؟ احتیاط اچھی ہے۔ نبی کریم نے احتیاط کا کہا ہے کہ کلم الناس علی قدر، اور مسائل نہ پیدا کرے۔ تو بعض علماء مسائل اور ضدی مسائل پیدا کرتے ہیں، جیسے مثلا انگوٹھوں کو چوم لینا، کیسے وہ کافر ہو گیا؟ یا محبت انگوٹھے چوم لیے، محبت کے دل میں نہیں ہے نہیں ہے، وہ قربانی میں پتہ چلے گا، لیکن مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، خدا کی قسم، میں ایسے نہیں کرتا ہوں، مسائل پیدا ہوں، ایسے نہیں کرتا ہوں، برا نہیں سمجھتا ہوں۔ جب اکیلا ہوتا ہوں نا، ایسے کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، لیکن ادھر نہیں کرتا ہوں کہ مجھے دیکھیں گے بھی شروع ہو جائیں گے، یہ تو ہے ایسے نا، ہاں تو بس، تو اس پر بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر شعر بناتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں۔ جب نام محمد آندہ ہے
مومن چمک کھاتے لاندا ہے، پر نجدی سڑ بل جاندا ہے۔ تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے، نفرت پیدا ہوگی، محبت؟ ہاں، نفرت پیدا چھیڑنے سے آدمی خراب ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے؟ چھیڑتے ہیں جی، جب نام محمد آندہ ہے، مومن چمک کھاتے لاندا ہے، پر نردی سڑ بل جاندا ہے، چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ احتیاطیں اچھی ہیں، نہیں اچھی ہیں؟ ہم بس احتیاط کرتے ہیں۔ اب بیٹھے ہوں گے، یار پتہ نہیں لگتا، نبی جی دی گل تے بڑی کرتا ہے، اذان ہوندی انگوٹھے نہیں چومتا ہے، بھائی میں چھپ کے چومنا ہوں۔ کیا کدھر آدمی جائے بتاؤ؟ بس یہ کہ لوگوں سے جان چھوٹے نہ چھوٹے، احتیاط کو نہ چھوڑے، کہ نبی کریم احتیاط کو پسند کرتے ہیں، کہ مسائل پیدا نہ کرے، لوگوں میں نفرت پیدا نہ کرے، چھیڑ چھاڑی نہ کرے، نبی جی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ اچھی چیز ہے، چاہے وہ حق بات ہے، لیکن چھیڑ چھاڑی اچھی نہیں۔ تو یہ میری تقریر پسند آئی آپ کو؟ الحمدللہ۔ نبی کے والدین کی جگہ، اس جگہ انہوں نے پامال کیا۔ سیدنا حمزہ جہاں ان کا مزار ہے، وہاں دیکھو تو مٹی کی چھوٹی سی دیوار، بے حرمتی نظر آتی ہے۔ بہت سی چیزیں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کو تیل ملتا ہے سعودیہ سے، ان کے چلتے ہیں، لیکن ہم اپنا عقیدہ اور نبی کی عظمت، جو چیز ان سے تعلق رکھتی ہے، ان سے محبت رکھتے ہیں یا ان کی نسبت رکھتی ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جی، کچھ ایسے۔ تو یہ میں جو میرے پاس آتے ہیں ان کے عقیدے مضبوط کے لیے دلائل مضبوط ٹھوس سے باتیں کرتا ہوں، لیکن ان چیزوں کو جھگڑے کی صورت میں بار پیدا نہ کریں۔ میرا مطلب ہے کوئی ایسے کرتا ہے، چپ ہو گئے، خلاص، بحث نہیں کرنی ہے۔ ہاں، آقا جی نے خود ان کو رکھا ہوا ہے، ورنہ ٹک سکتے تھے۔ کوئی غلطی پہلے کوئی ہوئی تو بات وہ چھپی ہوئی ہے کہ آقا جی کے عظمت کے خلاف کوئی ایسی بات ہوئی تھی تو خدا نے ان پر مصیبت مسلط کی ہو، لیکن آقا جی درگزر کرتے ہیں، جس کو پتہ نہیں ہے یا نہیں جانتا ہے یا انجان ہے، خاموش رہتے ہیں۔ تو اس سے میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، کوئی کائنات میں ایسی جگہ نہیں ہے، سعودیہ ہو کوئی ہو، کہ آقا کا پورا قبضہ نہیں ہے، پورا قبضہ، لیکن دخل نہیں دیتے۔ رحمت العالمین کا تقاضا ہے خاموشی، لیکن کسی پر کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی اپنی سیکرٹری رکھی، وہ رکھی، یہ رکھی، کوئی غلطی تھی تو ایسا ہوا نا، سوچ کے چلنا چاہیے، تو چپ ہی رہو۔ ہاں ایسے تو نبی جی کا کہاں ان کا اجارہ نہیں ہے، سبحان اللہ، سیکنڈ میں کچھ ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کے شہنشاہ ہیں، تاج المملکت الالہیہ، اللہ تعالیٰ کی مملکت کے تاج ہیں۔ تاج تو بڑی چیز ہے، ان کی جوتی بھی تاج ہے مملکت صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ السلام کہتے لست اہلا، میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں، اپنے کو پاتا ہوں کہ میں نبی کریم کی جوتوں کو اٹھاؤں یا ہاتھ لگاؤں۔ نبی کریم کے موسیٰ السلام کا جو ورقہ پڑھنے لگے حضرت عمر، تو نبی ابوبکر صدیق نے ابو حضرت عمر کو کیا کہا، اما ترى الی وجہ، اے عمر تم پڑھ تو رہے ہو ورقہ، ادھر نبی کریم کی چہرے کی مبارک کی طرف تو دیکھو۔ جب دیکھا تو کچھ ایسے ناگواری تھی۔ آپ نے کہا حضرت عمر کو، اگر موسیٰ بھی ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ ہوتے ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے حکم کے بغیر، میری خادم بننے کے بغیر ان کا گزارا ہوتا، غلامی کے بغیر گنجائش نہ ہوتی۔ تم ان کی تعریف یا ان کا خوبی میرے سامنے بیان کرو۔ آپ خود جو کہتے ہیں مجھے یونس پر بھی فضل، وہ اور بات ہے، لیکن تم کو نبی کریم کو ہر چیز پر فضیلت دینی چاہیے، یا نہیں؟ تم ان کے ظاہری الفاظ سے مت جاؤ، انہوں نے جو کہا ہے لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، مجھ کو مت ترجیح دو یونس پر بھی، آپ دیں، کروڑ بنا دیں سب پر دیں،
وہ جو کہتے ہیں انہوں نے حکمت سے کہا ہے، تم کو تواضع سکھائی ہے کہ میں اتنی عظمت کا مالک ہو کے پھر بھی میں کہتا ہوں میں تم جیسا ہوں، کہ تم سے محبت کرتا ہوں، تم کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ ان کی مہربانیاں ہیں۔ اچھا جی عشاء کی نماز کہو گے؟ جب عشاء کی نماز پڑھا تو میں پھر سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، تو میں نے خیال یہ بھی نعت خوانی سے یہ بیان کم نہیں ہے، ہاں اس میں بہت لوگوں کو عقیدے کا اور اس چیزوں کا فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ ہاں تو یہ بھی ضرور یاسین چیز پڑھ لوں، عشاء کی نماز پڑھا پھر دیکھیں گے۔